میں اس دیوتا کے پاؤں پر سر رکھ کر اپنی بھٹکی ہوئی قوم کے لیے رحم کی درخواست کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے دل میں ایک نیا خیال آیا اور یہ خیال اچانک ایک خوفناک ارادے میں تبدیل ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ اس دیوتا کے سامنے میری دعا میری قوم کے گناہ معاف نہیں کرا سکتی۔ سب کی بھلائی کے لیے سب کی دعاؤں کی ضرورت ہے، لیکن میری طرح سب اس مندر میں نہیں آ سکتے، مگر میں اس دیوتا کی مورتی کو آسانی سے اٹھا کر لے جا سکتا ہوں۔ میری قوم کو اس کی ضرورت ہے، وہ سماج کے شہر سے دور اس کے لیے ایک نیا مندر بنا سکتے ہیں۔ دریا کے کنارے پھولوں کی کمی نہیں، ہم مرجھائے ہوئے پھولوں کی بجائے ہر وقت تازہ پھول اس دیوتا پر نچھاور کرتے رہیں گے اور رات دن اس کی پوجا کریں گے۔ سماج کے مندر میں دیوتاؤں کی کمی نہیں، وہ ایسی مورتیاں بنانا جانتے ہیں اور بنا لیں گے۔ صبح ہونے والی تھی اور زیادہ سوچنے کا موقع نہ تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر دیوتا کے سامنے ہاتھ باندھ کر نہایت عاجزی سے کہا، بھگوان، میں چوری کر رہا ہوں، لیکن تو جانتا ہے میری نیت بری نہیں، میں تجھے ہمیشہ خوش رکھوں گا، میری قوم کو تیری ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے مورتی کو ٹٹولنا شروع کیا۔ اسے ہلا کر دیکھا، وزن زیادہ نہ تھا۔ میں نے دل مضبوط کیا اور مورتی کو اٹھا کر کندھے پر رکھ لیا۔ ٹمٹماتا ہوا چراغ بجھنے کو تھا۔ میں نے جلدی چند قدم اٹھائے، لیکن جو ہی میں نے مورتی اٹھائی، اس کا سر چھت سے لٹکنے والی گھنٹیوں کے ساتھ، جن کا میں نے بدحواسی کی وجہ سے خیال نہیں کیا تھا، ٹکرایا اور کمرے میں ٹن ٹن کی مہیب آواز گونج اٹھی۔ میرا دل دہل گیا اور میں بدحواس ہو کر بھاگا، لیکن میرا پاؤں دہلیز کے ساتھ ٹکرایا اور میں دیوتا سمیت منہ کے بل آ گرا۔ اس کے بعد مجھے معلوم نہیں کہ کیا ہوا۔ جب ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میں اونچی ذات کے سینکڑوں مردوں اور عورتوں کے درمیان ایک کھلے میدان میں پڑا ہوں۔ میرے تمام کپڑے خون سے لہو لہان ہیں، میرے پاؤں مضبوط رسیوں سے جکڑے ہوئے ہیں۔ میں سماج والوں کی قید میں تھا۔ وہ غضبناک نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لی، لیکن میرے کان ہزاروں زبانوں سے مندر، مورتی، اچھوت، پاپی اور مہا پاپی کے الفاظ سن رہے تھے۔ میں دیر تک آنکھیں بند کیے پڑا رہا۔ پیاس سے میرا گلا خشک ہو رہا تھا۔ میں نے آنکھیں کھول کر پانی مانگنا چاہا، لیکن کسی نے زور سے کہا، اچھوت کتا ابھی زندہ ہے، اور مجھے پانی مانگنے کی جرت نہ ہوئی۔ شام تک میں وہیں پڑا رہا۔ پیاس مجھے نڈھال کر رہی تھی۔ ان کی غضبناک نگاہوں سے مجھے رحم کی توقع نہ تھی۔ ان کی شکلیں دیکھ کر مجھے محسوس ہوتا تھا کہ وہ میرے لیے کوئی عبرتناک سزا تجویز کر چکے ہیں۔ سورج غروب ہوتے ہی ایک بڑی مونچھوں والا آیا۔ یہ لوگ ادب سے اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ اس نے آتے ہی ان لوگوں سے کچھ کہا اور یہ تمام کالی دیوی، بلیدان بلیدان کے نعرے لگاتے ہوئے چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے اور تھوڑی دیر میں میدان خالی ہو گیا۔ صرف 6 نیزوں اور تلواروں سے مسلح سپاہی میرے قریب کھڑے رہے۔ رات کے وقت چند آدمی مشلیں لیے آئے۔ ایک شخص نے آگے بڑھ کر اپنی تلوار سے میرے پاؤں کی رسیاں کاٹ ڈالی۔ ایک شخص نے پانی کا برتن اٹھایا اور میرے قریب پہنچ کر میرے سر پر الٹ دیا۔ میں نے پانی کی دھار کے سامنے اپنا منہ کھول دیا۔ پانی کے چند گھونٹ پیتے ہی یہ محسوس کیا کہ میں ایک بار پھر زندہ ہو گیا ہوں۔ برتن کا پانی پاؤں کو تر کرتا ہوا زمین پر بہہ گیا۔ میری پیاس ابھی کم نہ ہوئی تھی۔ میرے سامنے ایک چھوٹے سے گڑھے میں کچھ پانی جمع ہو گیا۔ میں نے منہ کے بل لیٹ کر اسے بھی ختم کر ڈالا۔ ایک سپاہی نے میری کمر میں نیزے کی نوک چبو کر مجھے اٹھنے کا حکم دیا۔
میرے لیے ان لوگوں کا حکم ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ میں اٹھا اور سپاہیوں کے اشاروں پر ان کے ساتھ چل دیا۔ 2 آدمی مشلیں اٹھائے میرے آگے آگے چل رہے تھے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے پیچھے سپاہیوں کے علاوہ عورتوں، مردوں اور بچوں کی ایک خاصی تعداد آ رہی ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ چلتے چلتے میں نے جان بچانے کی ہزاروں تدبیریں سوچی، لیکن مجھے ان لوگوں سے بچ نکلنے کی کوئی صورت نظر نہ آئی۔ تاہم میرا دل مجھے تسلیاں دے رہا تھا کہ تو مرے گا نہیں۔ کبھی میں یہ سوچتا کہ شاید زلزلہ آ جائے اور یہ لوگ بدحواسی کی حالت میں مجھے چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ کبھی میں یہ دعا کرتا کہ ہوا کا کوئی تیز جھونکا آئے اور مجھے اڑا کر لے جائے۔ کبھی چاروں طرف سے مایوس ہو کر میں سماج کے دیوتاؤں کو مدد کے لیے پکارتا۔ مندر کے قریب پہنچ کر یہ لوگ کسی کے انتظار میں کھڑے ہو گئے۔ ناقوس اور گھنٹیوں کی صدائیں سن کر میرا دل دھڑک رہا تھا۔ ہم مندر کے قریب زیادہ دیر کھڑے نہ رہے۔ وہی بڑی بڑی مونچھوں والا شخص جسے میں نے شام کے وقت دیکھا تھا آیا۔ سپاہیوں نے مجھے چلنے کا اشارہ کیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میں موت کے منہ کے بہت نزدیک پہنچ چکا ہوں اور کوئی طاقت مجھے اب بچا نہیں سکتی۔ میں نے اچانک یہ ارادہ کیا کہ میں بزدلوں کی طرح جان نہیں دوں گا اور مرنے سے پہلے آخری بار اپنی جان بچانے کی کوشش ضرور کروں گا۔ زخمی ہونے کے باوجود میں یہ محسوس کرتا تھا کہ ان موٹے اور بدوزہ لوگوں کے مقابلے میں بہت طاقتور ہوں، لیکن میرے ہاتھ خالی تھے اور صرف ٹانگیں تھیں جو میرا آخری سہارا بن سکتی تھیں۔ مندر میں پاؤں رکھتے ہی بے شمار چراغوں کی تیز روشنی میں مجھے کالی دیوی کی مورتی نظر آئی اور میرے منہ سے بے اختیار ایک چیخ نکل گئی۔ اس کا اندھیری رات سے زیادہ تاریک چہرہ، اس کی چمکتی ہوئی محیب آنکھیں، اس کے 2 ہاتھ، لمبی زبان۔ میں نے خوف زدہ ہو کر آنکھیں بند کر لی۔ میرا جسم پسینے سے تر ہو گیا۔ آج بھی اس کی شکل میری آنکھوں کے سامنے پھر رہی ہے۔ مجھے اس کے سامنے بٹھا دیا گیا۔ بڑی بڑی مونچھوں والا آدمی کسی عجیب و غریب زبان میں کچھ گانے لگا۔ گاتے گاتے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ایک موٹا اور بدوزہ شخص ایک بہت بڑا کلہاڑا اٹھا کر میرے قریب آ کھڑا ہوا۔ اس نے پھر نیا راگ شروع کیا اور گاتے گاتے دوسری بار کلہاڑا اٹھانے والے شخص کو ہاتھ کا اشارہ کیا۔ اس نے کلہاڑا بلند کیا۔ دنیا میں موت سے زیادہ خوفناک شے کوئی نہیں۔ موت کے خوف کے سامنے کالی دیوی کا خوف جاتا رہا۔ میرا دل پھٹنے لگا۔ ایک آگ تھی جو میری رگوں میں دوڑ رہی تھی۔ میں بجلی کی تیزی کے ساتھ اٹھا اور اپنے راستے میں نیزوں اور تلواروں کے بلند ہونے سے پہلے ہی کسی کو دھکیلتا، کسی کو گراتا اور کسی کے اوپر سے پھاندتا ہوا مندر سے باہر نکل گیا۔ ایک سپاہی کا نیزہ میری ران پر معمولی سی خراش پیدا کرتا ہوا گزر گیا۔ دوسرے کی تلوار سے میری کھوپڑی ٹکڑے ٹکڑے ہوتی بچ گئی۔ مندر سے باہر تاریکی میں مجھے ایک لمحے کے لیے کچھ نظر نہ آیا۔ جو لوگ وہاں کھڑے تھے بدحواس ہو کر میرے راستے سے ہٹ گئے، اور جب اپنے حواس پر قابو پا کر میرے تعاقب میں دوڑے تو میں مندر سے کافی دور آ چکا تھا۔ ایک سپاہی نے جو اپنے ساتھیوں سے تیز رفتار تھا مجھے اپنی نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دیا۔ وہ میرے پیچھے بھاگتا ہوا اپنے ساتھیوں کو آوازیں دے رہا تھا۔ میں نے کئی بار اپنا رخ بدلا، لیکن جلد ہی اس نتیجے پر پہنچا کہ اس سے بچ نکلنا آسان نہیں۔ میرے ذہن میں فوراً ایک تدبیر آئی اور میں نے ادھر ادھر مڑنے کی بجائے سیدھا بھاگنا شروع کیا اور اپنی رفتار ذرا کم کر دی۔ جب میرے اور اس کے درمیان 5-7 قدم کا فاصلہ رہ گیا اور اس نے حملہ کرنے کی نیت سے تلوار اٹھائی تو میں اچانک رکا اور زمین پر ہاتھ ٹیک کر اس کے راستے میں بیٹھ گیا۔ وہ عین وقت پر اپنی رفتار کم نہ کر سکا۔ اس کی ٹانگیں میرے جسم کے ساتھ ٹکرائیں اور وہ کلہ بازی کھاتا ہوا سر کے بل زمین پر آ گرا۔
میں نے اٹھ کر بھاگنا شروع کیا اور دیر تک پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ تعاقب کرنے والوں کی آوازیں مجھے بدستور سنائی دے رہی تھیں۔ باغوں اور کھیتوں کو عبور کرنے کے بعد میں ایک چھوٹے سے ٹیلے پر چڑھ گیا اور ادھر ادھر دیکھا۔ لوگ مندر کے آس پاس ابھی تک مشلیں لیے پھر رہے تھے۔ ٹیلے سے نیچے اترنے کے بعد دوڑنے کی ہمت نہ تھی اور میں معمولی رفتار سے رات بھر چلتا رہا۔ پچھلے پہر جب چاند نمودار ہوا میں دریا کے کنارے پہنچ چکا تھا۔ وہاں مجھے اپنی قوم کا ایک چرواہا ملا۔ اس نے مجھے دودھ پلایا۔ میں تھکاوٹ سے چور تھا اور چاہتا تھا کہ وہیں سو جاؤں، لیکن مجھے اطمینان نہ تھا اور میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ کالی دیوی ابھی تک میرا تعاقب کر رہی ہے اور اگر میں سو گیا تو میرا گلا گھونٹ ڈالے گی۔ میں نے تازہ دم ہو کر دریا میں چھلانگ لگا دی۔ تیرنے میں مجھے کافی مہارت تھی، تاہم اب بھی مجھے بار بار یہی خیال آتا تھا کہ کہیں کالی دیوی مگرمچھ بن کر نہ آ جائے۔ دریا عبور کرنے کے بعد میں 6 دن ادھر ادھر بھٹکتا رہا۔ 7ویں روز اسی جگہ پہنچ گیا۔ رامو یہاں تک پہنچ کر رک گیا اور سکھ دیو کی طرف دیکھنے لگا۔ سکھ دیو کسی گہرے خیال میں ڈوبا ہوا تھا۔ رامو کی خاموشی پر اس نے آہستہ سے آنکھیں اوپر اٹھائیں اور کہا، ان باتوں کے باوجود تم سماج کے دیوتاؤں پر یقین رکھتے ہو؟ رامو نے جواب دیا، میں نے ابھی بات پوری نہیں کی، پہلے جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں وہ سن لو۔ اب میں ان تمام واقعات کے بعد صرف ایک بات پر یقین رکھتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ سماج والوں کی طاقت کا راز سنگ مرمر کے خوبصورت دیوتاؤں میں نہیں بلکہ کالی دیوی کی محیب مورتی میں ہے۔ ممکن ہے اچھے دیوتا بھی کسی طاقت کے مالک ہوں، لیکن ہمارے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے وہ کالی دیوی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کالی دیوی انہیں اچھوتوں کو مبلوغ رکھنے کا سبق دیتی ہے اور انہیں ہمارے ساتھ نفرت سے پیش آنا اور ہم پر ظلم کرنا سکھاتی ہے۔ ہم اس وقت تک ان لوگوں کی برابری نہیں کر سکتے جب تک ہمارے پاس کالی دیوی جیسی طاقت نہ ہو جو ہمیں یہ سکھائے کہ اونچی ذات والے تمہارے دشمن ہیں، ان کے شہر لوٹ لو، ان کی زمینیں چھین لو، انہیں رسیوں میں جکڑ کر میرے سامنے قربان کرو۔ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ اگر ہم پتھر کے ٹکڑے کو تراش کر کسی ڈراؤنی شکل میں تبدیل کر لیں تو اس میں زبردست طاقت پیدا ہو جائے گی، لیکن یہ دعویٰ ضرور کرتا ہوں کہ ہم اپنے یقین کے ساتھ ایک زبردست قوت پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم بھی اپنی مورتیوں کے سامنے اپنے دشمن کو قتل کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ جس طرح ہم ان کے دیوتاؤں سے ڈرتے ہیں وہ بھی ہمارے دیوتاؤں سے نہ ڈریں۔ یہاں تک کہہ کر رامو جوش میں آ گیا اور اپنا مکہ بلند کرتے ہوئے اونچی آواز میں کہنے لگا، سکھ دیو غور سے سنو، ہمیں صرف پتھر کے ایک تراشے ہوئے ٹکڑے کی ضرورت ہے، خواہ اس میں کوئی طاقت ہو یا نہ ہو، اس کے بعد تم دیکھو گے جس طرح ہم اونچی ذات کے لوگوں سے ڈرتے ہیں اسی طرح وہ ہم سے ڈریں گے، جس طرح وہ ہماری بستیوں کو لوٹتے ہیں ہم ان کے شہروں کو لوٹیں گے، جس طرح وہ ہمیں اچھوت سمجھتے ہیں ہم انہیں اچھوت سمجھیں گے، جس طرح ہمیں انہوں نے زرخیز اور سرسبز میدانوں سے نکال کر ان پر قبضہ کر لیا ہے، اسی طرح ہم ان کے ہرے بھرے باغ اور لہلہاتی کھیتیاں چھین کر انہیں جنگلوں اور بیابانوں کی طرف دھکیل دیں گے۔ سکھ دیو، تم نے کہا تھا کہ ان بکھرے ہوئے دانوں کو ایک لڑی میں پیرونا آسان بات نہیں، لیکن میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ اپنی دیوتا کی محبت اور اونچی ذات کی دشمنی ان بکھرے ہوئے دانوں کو چند دنوں کے اندر ایک لڑی میں پیرو دے گی۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جسے کسی کام میں اپنی بہتری نظر آئے اور وہ اسے نہ کرے۔ جھونپڑی میں رہنے والوں کو صرف محلات کے خواب دکھانے کی ضرورت ہے۔ میں نے یہی باتیں موتی سے کہی تھی، لیکن اس کا سر چھوٹا اور دل کمزور تھا۔ اب میں اس ارادے کو پورا کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔
لیکن اپنی قوم کے ایک گروہ کا سردار ہوتے ہوئے بھی تمہاری مدد کی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ میں کنول کے باپ کی کہانی سن چکا ہوں اور تم سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ تم اپنے لیے نہیں تو کم از کم کنول کے باپ کے انتقام کے لیے ہی میرا ساتھ دو گے۔ کیوں سکھ دیو، تمہارا کیا خیال ہے؟ سکھ دیو دیر تک سوچنے کے باوجود اس سوال کا کوئی جواب نہ دے سکا۔ اسے پہلی بار معلوم ہوا کہ رامو کی اصلیت آج تک اس کی آنکھوں سے چھپی رہی ہے۔ سکھ دیو کو خاموش دیکھ کر رامو نے کہا، میں جانتا تھا کہ اپنی قوم کی محبت تمہیں میرا ساتھ دینے کی اجازت نہ دے گی۔ تمہارا خون جوش ضرور مارے گا، لیکن میں تم سے صرف یہ درخواست کروں گا کہ میرے راستے میں کانٹا نہ بننا۔ میں تمہارا دوست ہوں، لیکن کانٹوں کو اپنے راستے سے دور کرنا انسان کی فطرت ہے۔ رامو، سکھ دیو نے مغموم لہجے میں کہا، مجھے ان لوگوں سے محبت نہیں۔ اگر تمہاری قوم سماج سے اپنے کھوئے ہوئے حقوق واپس لے لے تو مجھ سے زیادہ خوشی شاید تمہیں بھی نہ ہو، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ پتھر کی وہ مورتیں جنہوں نے سماج والوں کے دل پتھر بنا دیے ہیں تمہاری قوم کے سادہ اور رحم دل لوگوں کو خونخوار درندوں میں تبدیل کر دیں۔ میں ایک زبردست اور انصاف پسند طاقت کا قائل ہوں اور مجھے یقین ہے کہ جب اس کی مرضی ہوگی وہ کسی ایسے طاقتور انسان کو بھیجے گی جو دیوتاؤں کی مدد کے بغیر چھوت اور اچھوت کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دے، جو اونچی ذات کے دل سے صدیوں کی سیاہی دھو ڈالے گا، جو مدتوں کے بچھڑے ہوئے دلوں کو ملا دے گا۔ میں کسی ایسے دیوتا کی تلاش میں ہوں جس کی پوجا ایک انسان کو دوسرے انسان سے نفرت نہیں بلکہ محبت کرنا سکھائے۔ رامو نے کہا، سکھ دیو، تم تمام عمر خواب دیکھتے رہو گے، لیکن میں اپنی عمر کا باقی حصہ تمہاری طرح ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ میں اس زبردست اور انصاف پسند طاقت کی راہ نہیں دیکھوں گا جو برسوں سے کہیں سو رہی ہے۔ اونچی ذات والے کسی زبردست اور انصاف پسند طاقت کی مرضی کے بغیر ہم پر حکمران ہیں، اور تم دیکھو گے وہ طاقت ہمارے راستے میں بھی روڑے نہیں اٹکائے گی۔ میں صرف تم سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ تم میری مخالفت نہیں کرو گے۔ سکھ دیو نے جواب دیا، میں تمہاری مخالفت نہیں کروں گا، لیکن تمہارا ساتھ بھی نہیں دوں گا۔ رامو نے اٹھتے ہوئے کہا، یہ مجھے پہلے ہی معلوم تھا۔ اچھا، اب میں جاتا ہوں۔ تم چند دن بعد دیکھو گے ایک نئے دیوتا کی آواز ہماری قوم کو کہاں کہاں سے لا کر اکٹھا کرتی ہے۔ سکھ دیو خاموش رہا۔ رامو اپنے گدھے پر سوار ہو کر چل دیا۔ اس کے رخصت ہوتے ہی بدھو بھاگا ہوا سکھ دیو کے پاس آیا اور پوچھنے لگا، وہ مکہ اٹھا اٹھا کر آپ سے کیا کہہ رہا تھا؟ بھیا سچ کہتا ہوں، میں کلہاڑی اٹھائے تیار بیٹھا تھا۔ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوتی تو وہ آج بچ کر نہ جاتا۔ آخر کیا بک رہا تھا وہ؟ کچھ نہیں بدھو، کوئی خاص بات نہیں تھی۔ ساون کا مہینہ ان لوگوں کے لیے ایک نئی زندگی کا پیغام لایا۔ رامو کئی مہینے پہلے آس پاس کی تمام بستیوں کے لوگوں کو ایک نئے دیوتا کی آمد کی خبر دے چکا تھا۔ اس کی تقریروں کی بدولت کسی کے دل میں آنے والے دیوتا کی زبردست طاقت کا رعب اور کسی کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو رہی تھی۔ رامو اس دیوتا کے لیے جھیل کے کنارے ایک بلند ٹیلے پر پیپل کے ایک درخت کے سائے میں مٹی کا چبوترا بنوا چکا تھا۔ آنے والے دیوتا کے لیے پھولوں کی ضرورت کا احساس کر کے ان لوگوں کو جھیل سے کنول کے پھول توڑنے کی ممانعت کر دی تھی۔ ان لوگوں میں سکھ دیو کے سوا کوئی ایسا نہ تھا جسے دیوتا کا انتظار صبح و شام ٹیلے پر نہ لے جاتا۔ کوئی الگ صبح یہ خبر لے کر آتا کہ میں نے آج رات دیوتا کو اپنی آنکھوں سے چبوترے پر دیکھا ہے اور وہ مجھے دیکھ کر غائب ہو گیا۔ کوئی شام کے وقت یہ خبر مشہور کرتا کہ دیوتا آج پو پھٹنے سے پہلے جھیل میں نہا رہا تھا،
لیکن مجھے دیکھتے ہی اس نے پانی میں غوطہ لگا دیا اور پھر باہر نہ نکلا۔ کوئی یہ افواہ اڑا دیتا کہ اس نے دیوتا کو آدھی رات کے وقت چبوترے پر ناچتے دیکھا ہے۔ غرض یہ سادہ دل لوگ آہستہ آہستہ رامو کی تقریروں سے متاثر ہو کر اس کے کانوں سے سننے اور اس کی آنکھوں سے دیکھنے کے عادی ہو رہے تھے۔ سکھ دیو ان باتوں سے الگ تھلگ رہنے کی ہر ممکن کوشش کرتا۔ لوگ پھر بھی تسلی کے لیے آنے والے دیوتا کے متعلق اس کی رائے معلوم کرنے کی کوشش کرتے، لیکن وہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے انہیں ٹال دیتا۔ بدھو رامو کی ہر بات سے نفرت کرنے کا عادی تھا، لیکن نئے دیوتا کے متعلق ہر روز ایک نئی کہانی سننے کے بعد اسے بھی آہستہ آہستہ ان باتوں کے ساتھ دلچسپی ہو رہی تھی۔ کسی سے جب وہ یہ سنتا کہ نیا دیوتا ان کے جھونپڑوں کو محلات میں بدل دے گا اور ان کی غیر آباد زمین پر پھل پھول اور اناج کی بارش کرے گا، تو وہ خوش ہونے کی بجائے اس بات پر افسوس کرتا کہ دیوتا کے ساتھ ساتھ رامو کے نام کی شہرت بڑھے گی اور لوگ سکھ دیو سے زیادہ اس کی عزت کریں گے۔ وہ محسوس کرتا تھا کہ سکھ دیو کے ساتھ لوگوں کی دلچسپی کم ہو رہی ہے۔ جو لوگ رامو سے نفرت کرتے تھے اب اس کے گرویدہ ہو رہے ہیں، اور جب نیا دیوتا آئے گا تو سکھ دیو کو یہ لوگ بالکل بھول جائیں گے۔ اس سے زیادہ اسے اس بات کا افسوس تھا کہ بستی کی عورتیں جو کمل کے پاس ہر وقت جمع رہتی تھی اور اس کے پاؤں پر سر رکھتی تھیں، اب ان کی توجہ رامو کے گھر کی طرف ہو رہی تھی۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود وہ نہایت بے تابی سے نئے دیوتا کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک صبح آسمان پر سیاہ بادلوں کے قافلے مشرق سے مغرب کی طرف جا رہے تھے۔ ساون کی بھیگی ہوئی ہوا کے خوشگوار جھونکے آ رہے تھے۔ سکھ دیو مکان کے صحن پہ چارپائی پر بیٹھا ہوا ہوا میں اڑنے والے سفید بگلوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کمل بکریوں کا دودھ دو رہی تھی۔ مادھو اور شانتا صحن کے ایک کونے میں بارش سے بھیگی ہوئی مٹی کھود کر ایک چھوٹا سا کنواں بنا رہے تھے۔ کمل دودھ دو کر اٹھی اور مٹی کا کٹورا بھر کر سکھ دیو کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ سکھ دیو کسی گہرے خیال سے بیدار ہوا اور اس کے منہ سے بے اختیار یہ الفاظ نکل گئے، طوفان، ایک اور طوفان۔ کمل نے پریشان ہو کر کہا، کیسا طوفان؟ آپ صبح سے کیا سوچ رہے ہیں؟ لیجئے دودھ، بدھو مچھلی دے گیا ہے، میں ابھی پکاتی ہوں۔ سکھ دیو نے کمل کے ہاتھ سے دودھ کا پیالہ لیتے ہوئے کہا، کمل، شاید یہ میری زندگی کا آخری طوفان ہو۔ آپ کبھی کبھی ایسی باتیں کرتے ہیں جو میری سمجھ میں نہیں آتی۔ سکھ دیو نے دودھ کا پیالہ پی کر کمل کو واپس دے دیا۔ بدھو باہر سے ہانپتا ہوا آیا اور صحن میں پاؤں رکھتے ہی چلانے لگا، بھیا، وہ آ گیا، وہ آ گیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ سکھ دیو نے پوچھا، کون آ گیا؟ تم اتنے بدحواس کیوں ہو گئے ہو؟ دیوتا، رامو کا دیوتا جھیل کے کنارے چبوترے پر بیٹھا ہوا ہے، میں اسے دیکھ کر آیا ہوں۔ اف، کتنی لمبی زبان ہے اس کی، مجھے ڈر لگتا تھا۔ لوگوں نے اس کے سامنے پھولوں کے ڈھیر لگا دیے ہیں، میں بھی بہت سے پھول پھینک کر آیا ہوں، چلو بھیا تم بھی دیکھو۔ بدھو کی توقع کے خلاف سکھ دیو نے یہ خبر نہایت سکون کے ساتھ سنی اور بے پرواہی سے جواب دیا، تم جاؤ، میں آج تمہاری بکریاں لے جاؤں گا۔ بھیا، میں مذاق نہیں کرتا، میں سچ مچ اسے دیکھ کر آیا ہوں۔ میں کب کہتا ہوں کہ تم مذاق کر رہے ہو، لیکن مجھے تمہارے دیوتا سے کوئی دلچسپی نہیں۔ بھیا، اگر تم مجھ سے خفا ہو تو میں کبھی وہاں نہیں جاؤں گا۔ دیوتا خواہ کیسا بھی ہو، میرے لیے تم سے اچھا نہیں ہو سکتا۔ اگر تم وہاں جانا پسند نہیں کرتے تو میں وہاں کبھی نہیں جاؤں گا، لیکن میں تم سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ ہے کیا؟ وہ نہ بولتا ہے، نہ ہلتا ہے، نہ آنکھیں جھپکاتا ہے، مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ سانس بھی نہیں لیتا۔ بدھو، تمہیں اس کے متعلق رامو نے کچھ نہیں بتایا؟
بھیا رامو تو اس کے متعلق بڑی عجیب باتیں سناتا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ وہ ہمارے لیے بڑے بڑے محل بنائے گا، کبھی یہ کہتا ہے کہ وہ بڑے بڑے راجوں مہاراجوں سے جنگ کر کے انہیں ملک سے نکال دے گا اور ان کے باغ، ان کی کھیتیاں اور ان کی چراگاہیں چھین کر ہمیں دے دے گا۔ لیکن میں اس بات سے حیران ہوں کہ وہ ٹیلے پر چپ چاپ بیٹھ کر یہ تمام کام کس طرح کر لے گا۔ سکھ دیو نے بے پرواہی سے جواب دیا، یہ بھی تمہیں رامو سے ہی پوچھنا چاہیے۔ بدھو نے سکھ دیو کے قریب چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا، بھیا دنیا میں وہ کون سی چیز ہے جس کے متعلق رامو کو علم ہو اور آپ کو اس کے متعلق کچھ علم نہ ہو؟ اس دیوتا کے متعلق کوئی بات ایسی ضرور ہے جسے آپ مجھ سے چھپانا چاہتے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جس دن سے اس دیوتا کی باتیں شروع ہوئی آپ مغموم رہتے ہیں۔ اس دیوتا کے متعلق لوگ آپ سے بہت کچھ پوچھا کرتے تھے، لیکن آپ ادھر ادھر کی باتیں کر کے انہیں ٹالنے کی کوشش کرتے رہے۔ مجھے دوسروں سے واسطہ نہیں، لیکن آپ کا سکھ میرا سکھ اور آپ کا دکھ میرا دکھ ہے۔ بھیا مجھے صرف اتنا بتا دو کہ یہ ہے کیا اور آپ کو کون سی بات پریشان کر رہی ہے۔ آپ نے مجھ سے کبھی اپنے دل کی بات نہیں چھپائی، آخر اب مجھ سے کون سا قصور ہو گیا ہے؟ بدھو کے سوالات کے جواب میں سکھ دیو کچھ دیر ٹکٹکی باندھ کر اس کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر وہ بولا، بدھو میں تمہیں اس دیوتا کے متعلق بہت کچھ بتا سکتا تھا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم کوئی بات دل میں نہیں رکھ سکو گے۔ بدھو نے جواب دیا، بھیا دل میں بات وہ رکھتا ہے جو کسی سے ڈرتا ہو، لیکن مجھے کسی کا ڈر نہیں۔ لیکن میں رامو سے وعدہ کر چکا ہوں۔ کیسا وعدہ؟ یہی کہ میں دیوتا کے بارے میں اس کی مخالفت نہیں کروں گا۔ تو میں کب کہتا ہوں کہ آپ اس کی مخالفت کریں؟ میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ دیوتا ہے کیا؟ آخر وہ کون سی بات ہے جو آپ مجھ سے چھپانا چاہتے ہیں؟ سکھ دیو نے جواب دیا، بدھو تم وعدہ کرو کہ تم یہ الفاظ دوسروں کے کانوں تک نہیں پہنچاؤ گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں۔ اچھا سنو، یہ دیوتا آسمان سے نہیں اترا، پہلے بھی ایک پتھر تھا اور اب بھی ایک پتھر ہے۔ پتھر؟ بدھو نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں پتھر، تم پہاڑوں میں لاکھوں پتھر ایسے دیکھتے ہو، ان میں سے اس پتھر میں صرف اتنا فرق ہے کہ اسے تراش کر ایک عجیب و غریب انسانی صورت میں تبدیل کیا گیا ہے۔ اگر بدھو نے رامو کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی مورتی کو چبوترے پر بے حس و حرکت دیکھنے کی بجائے اسے چلتے پھرتے اور باتیں کرتے بھی دیکھا ہوتا تو بھی اسے سکھ دیو کی باتوں پر شک نہ گزرتا۔ تاہم اس نے اپنے رہے سے شکوک رفع کرنے کی نیت سے سوال کیا، لیکن بھیا کئی لوگ پہلے اس دیوتا کو نہاتے، ناچتے اور کودتے دیکھ چکے ہیں، کیا وہ سب؟ سکھ دیو نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، رامو ایک طاقتور اور ہوشیار آدمی ہے، دوسروں کی زبان سے جو جی چاہے کہلوا سکتا ہے۔ اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں نے رات کے وقت ایک بھیڑ کو آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھا ہے تو ہزاروں بیوقوف یہ کہنے کے لیے تیار ہو جائیں گے ہم نے بھی بھیڑ کو اٹھتے دیکھا ہے۔ اب ذرا سوچو، اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں نے رات کے وقت اس دیوتا کو ہاتھی پر سواری کرتے دیکھا ہے تو ان لوگوں میں کتنے ہیں جو میری ہاں میں ہاں نہیں ملائیں گے؟ ایسا قصہ اگر مشہور کر دیا جائے تو پھر تم دیکھو گے کہ بعض لوگ رات کے وقت دور سے ایک درخت کو دیکھ کر یہی کہیں گے کہ دیوتا ہاتھی پر سوار ہے، اور جنگل میں کسی چرواہے کی بانسری بجاتے دیکھ کر انہیں شک گزرے گا کہ دیوتا بانسری بجا رہا ہے۔ تم نے عمر بھر اپنی آنکھوں سے بھوت نہیں دیکھا ہوگا، لیکن ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو بھوتوں سے نہ ڈرتا ہو، اور اس ڈر کی وجہ یہ ہے کہ ہم روز بھوتوں کی کہانیاں سنتے رہتے ہیں، اور اندھیری رات میں ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بھوت بن کر ڈراتی ہیں۔ اس دیوتا کے متعلق رامو مدت سے طرح طرح کی باتیں مشہور کر رہا تھا۔ لوگوں نے دیوتا کو اپنی آنکھوں سے ناچتے کودتے نہیں دیکھا، بلکہ رامو کی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ
ٹیلے پر اپنے ہاتھوں سے تراشا ہوا پتھر رکھنے سے پہلے رامو خود ہی دیوتا بن کر ناچتا کودتا رہا ہو۔ سکھ دیو کا ہر لفظ بدھو کی آنکھوں کی چمک میں اضافہ کر رہا تھا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ سکھ دیو نے دنیا بھر کے عقل و حکمت کے خزانے اس کے دماغ میں ٹھونس دیے ہیں۔ بارہا اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ بھاگ کر ٹیلے پر پہنچ جائے، دیوتا کے قریب چبوترے پر کھڑا ہو کر ایک پرزور قہقہا لگائے، لوگ اس کی طرف حیران ہو کر دیکھیں لیکن اس کی ہنسی کسی طرح بند نہ ہو۔ لوگ اسے ڈرا دھمکا کر چبوترے سے نیچے اتارنے کی کوشش کریں لیکن وہ بلند آواز سے یہ کہتا جائے کہ یہ پتھر ہے، یہ پتھر ہے، اسے رامو نے تراشا ہے، وہ تمہیں بیوقوف بنا رہا ہے۔ ان خیالات کے تحت بدھو کا دل خوشی سے اچھل رہا تھا۔ وہ بولا، بھیا یہ بہت بڑی شرارت ہے، رامو ہم سب کو بیوقوف بنا رہا ہے، ہمیں یہ باتیں آج ہی تمام لوگوں کو بتا دینی چاہیے۔ سکھ دیو نے جواب دیا، رامو یہ سب کچھ تمہاری بھلائی کے لیے کر رہا ہے، اس کی نیت بری نہیں، میں اس سے وعدہ کر چکا ہوں کہ میں اس کی مخالفت نہیں کروں گا، اس لیے میری بات کی کسی اور کے کانوں تک پہنچ گئی تو اچھا نہ ہوگا۔ بدھو کے چہرے پر پھر اداسی چھا گئی۔ اس کی حالت اس بچے کی سی تھی جس کی ماں نے اسے کوئی عجیب و غریب کھلونا دیکھ کر ساتھ ہی یہ حکم بھی سنا دیا ہو کہ اسے باہر لے جا کر کسی کو مت دکھانا۔ اس نے ملتجی سا ہو کر کہا، بھیا رامو سے مجھے کسی بہتری کی امید نہیں، یہ اسے نیچا دکھانے کا وقت ہے۔ سکھ دیو نے جواب دیا، یہ باتیں میں تم سے زیادہ سمجھتا ہوں، تم خاموشی سے دیکھتے جاؤ۔ بہت اچھا بھیا، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، لیکن وہاں جا کر دیکھے تو صحیح کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ میں تمہیں وہاں جانے سے منع نہیں کرتا، لیکن وہاں جا کر کوئی بیوقوفی نہ کر بیٹھنا، آپ اطمینان رکھیے۔ یہ کہہ کر بدھو اٹھا اور ٹیلے کی طرف چل دیا۔ بدھو کو گئے ہوئے زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ سکھ دیو کے دل میں کوئی خیال آیا اور وہ بھی اٹھ کر ٹیلے کی طرف چل دیا۔ آس پاس کی بستیوں کے لوگ جوک در جوک ٹیلے پر جمع ہو رہے تھے۔ نئے دیوتا کے چبوترے پر پھولوں اور آموں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ رامو نے چبوترے کے نیچے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو بیٹھ جانے کے لیے کہا۔ لوگ رامو کی تقریریں سننے کے عادی ہو چکے تھے، وہ اس کا اشارہ پاتے ہی خاموش ہو گئے۔ رامو نئے دیوتا کے فضائل بیان کرنے کے بعد اپنی قوم کے اس شاندار مستقبل کا نقشہ کھینچنے لگا جس کا راز اس مقدس مورتی کی خوشنودی حاصل کرنے میں تھا۔ پوجا اور قربانی کی اہمیت ظاہر کرنے کے بعد وہ اپنی قوم کو یقین دلا رہا تھا کہ اب ادھر ادھر بھٹکنے والے چرواہے نہیں کہلائیں گے، بلکہ عنقریب ان کے پر رونق شہروں اور خوبصورت مکانوں پر قبضہ کرنے والے ہیں جن کے نیچے ان کے آباء و اجداد کے جھونپڑے دبے ہوئے ہیں۔ اور وہ دن دور نہیں جب ان کے راجا اور رانیاں گھوڑوں اور ہاتھیوں پر سوار ہو کر ان کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کریں گے اور اس دیوتا کی مدد سے ان کی فتح ہوگی۔ اپنے راجوں اور رانیوں کا تصور ان لوگوں کے لیے اس دیوتا کی مدد سے حاصل ہونے والی باقی تمام نعمتوں سے زیادہ دل فریب اور صبر آزما تھا۔ ہر شخص کا دل مسرت سے اچھل رہا تھا، سب کی آنکھوں میں امید کی مشعلیں روشن ہو رہی تھیں، ہر ایک کی گردن دیوتا کے الطاف و اکرام کے زبردست بوجھ تلے جھکی جا رہی تھی۔ غرض نیا دیوتا ان لوگوں کو رامو کی زبان سے نئی زندگی، نئی روشنی اور نئی مسرتوں کا پیغام دے رہا تھا۔ سکھ دیو ٹیلے پر نمودار ہوا اور نئے دیوتا کی آمد کے بعد یہ دیوتا لوگوں کی نظروں میں اگرچہ پرانا ہو چکا تھا، تاہم ایک لمحہ کے لیے اس نے سب کی نگاہیں اپنی طرف کھینچ لی۔ وہ اس کے چہرے سے نئے دیوتا کے متعلق اس کے تاثرات معلوم کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کی مغموم آنکھیں اور مرجھایا ہوا چہرہ نئی خوشی اور نئی روشنی سے نا آشنا معلوم ہوتا تھا۔ بدھو اسے دیکھتے ہی قریب آ کر کان میں کہنے لگا، آپ انہیں بتا دیں کہ یہ سب بیوقوف گدھے ہیں۔
سکھ دیو نے ماتھے پر شکن ڈالتے ہوئے آہستہ سے چپ کہا اور بدھو کے لبوں پر مہر سکوت ثبت ہو گئی۔ رامو نے بدھو اور سکھ دیو کی طرف دیکھا اور سوچ میں پڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، بھائیو اب تم ہی بتاؤ کہ دیوتا کو خوش رکھنے میں تمہارا فائدہ ہے یا نقصان؟ فائدہ فائدہ، چاروں طرف سے آوازیں آنے لگی۔ رامو نے کہا، ہم اس دیوتا کو خوش رکھ کر زمین اور آسمان کی تمام نعمتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ یاد رکھو، اگر یہ دیوتا ناراض ہو گیا تو ہم سب مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ اس دیوتا کو ناراض کرنے والا ہمارا بدترین دشمن ہوگا۔ اگر کسی نے اس کی پوجا سے انکار کیا تو ہم اسے اس سرزمین سے نکال دیں گے۔ جو ہمارے پوتر دیوتا کی شان میں گستاخی کرے گا ہم اسے بدترین سزا دیں گے۔ لوگوں نے بے شک کہہ کر رامو کی تائید کی۔ رامو کی تقریر کے بعد دیوتا کے قدموں میں ایک بکرے کا سر کاٹا گیا۔ اس کے بعد بادل گرجا اور بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں دیوتا کے پاؤں سے خون کے چھینٹے دھونے لگی۔ لوگوں کے خیال میں یہ بارش ساون کی معمولی بارش نہ تھی بلکہ دیوتا کی نوازش کا نتیجہ تھا۔ رامو نے لوگوں کو ہر صبح سورج نکلنے سے پہلے دیوتا کی پوجا کے لیے ٹیلے پر آنے کا حکم دینے کے بعد یہ جلسہ برخاست کر دیا۔ سکھ دیو لوگوں کی توجہ سے بچنا چاہتا تھا، لیکن اس کے بعد عقیدت مندوں نے اسے گھیر لیا اور اس دیوتا کے متعلق اس کی زبان سے کچھ سننے کی خواہش ظاہر کی۔ سکھ دیو نے مغموم آواز میں کہا، میں خوش ہوں کہ تمہیں ایک زبردست مددگار مل گیا۔ لیکن سکھ دیو آگے کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن لوگوں کی مسرور اور مطمئن نگاہوں نے اس کی زبان بند کر دی۔ اس نے اسے ان خیالی جنت سے نکالنا پسند نہ کیا۔ لیکن کیا؟ ایک آدمی نے پوچھا۔ ٹھہرو، سکھ دیو نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا، بدھو کہاں گیا؟ ایک شخص نے جواب دیا، وہ ابھی چبوترے کے پاس کھڑا تھا۔ سکھ دیو یہ سنتے ہی لوگوں کو ادھر ادھر ہٹا کر اپنا راستہ بناتا ہوا چبوترے کی طرف بڑھا۔ چبوترے کے قریب پہنچ کر اس نے دیکھا چند نوجوان بدھو کو دھکا دے رہے تھے اور اس کے منہ اور ناک سے خون بہ رہا ہے اور بدھو بلند آواز سے انہیں گالیاں دے رہا ہے۔ سکھ دیو بھاگ کر بدھو اور اس پر حملہ کرنے والوں کے درمیان جا کھڑا ہوا۔ ٹھہرو، اس نے ایک نوجوان کو پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا۔ نوجوان بدھو سے ہاتھ ہٹا کر سکھ دیو کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ سکھ دیو نے سوال کیا۔ اس کے جواب میں رامو چند قدم آگے بڑھا۔ کچھ دیر دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ یہ رامو کی فتح کا دن تھا۔ وہ اگر چاہتا تو سکھ دیو پر ایک کاری ضرب لگا سکتا تھا، لیکن وہ ایک دانا دشمن تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سکھ دیو اپنی عمر کا ایک حصہ سپاہ گری میں گزار چکا ہے۔ اس پر اوچھا وار کرنا عقل مندی نہیں۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کے ساتھ لوگوں کی دلچسپی کم ہو گئی ہے لیکن ختم نہیں ہوئی۔ نئے دیوتا کے احترام کے باوجود کئی ایسے ہیں جو سکھ دیو کے ساتھ کسی قسم کی بدسلوکی گوارا نہیں کریں گے۔ سکھ دیو نے پوچھا، بدھو نے کیا جرم کیا ہے؟ رامو نے جواب دیا، اسی سے پوچھو۔ سکھ دیو نے بدھو کی طرف دیکھا اور کہا، بدھو کیا کیا تم نے؟ میں نے تمہیں بار بار تاکید کی تھی کہ کوئی بیوقوفی نہ کر بیٹھنا۔ بدھو نے جواب دیا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو صرف یہ دیکھنے گیا تھا کہ دیوتا مٹی کا بنا ہوا ہے یا پتھر کا۔ بدھو کے ان الفاظ کے ساتھ ہی سکھ دیو کی ایک معنی خیز نگاہ رامو کو پریشان کر دیا اور اسے بنا بنایا کھیل بگڑ جانے کا خدشہ پیدا ہونے لگا۔ لیکن سکھ دیو اس دفعہ بھی اس کی توقع سے زیادہ شریف ثابت ہوا۔ اس نے کہا، بھائی اسے معاف کر دو، اس نے کبھی دیوتا دیکھا ہی نہیں۔ رامو نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے جواب دیا، میں جانتا ہوں یہ بیوقوف ہے، لیکن آپ اسے سمجھا سکتے ہیں۔ آپ مطمئن رہیں، چلو بدھو گھر چلیں۔ بارش کی بڑھتی ہوئی تیزی کے ساتھ ٹیلے پر سے لوگوں کی تعداد تدریجاً کم ہونے لگی۔
لوگوں نے رامو کو چلنے کے لیے کہا، لیکن اس نے جواب دیا، تم جاؤ، مجھے دیوتا سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔